أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے اثرات بھی، اور ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران ملک چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہم نواں پارٹ اور نوی قسط پیش کر رہے ہیں، جس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی ہے۔ تلاوت اور اس کا ٹرانسلیشن ہم نے سنا۔ آئیے مختصر تفسیر اور اس کے فوائد اور پیغام کو بھی ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بعث بعد الموت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بات قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے ظاہر ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جس طرح وہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی انکار کرتے تھے، تو ساتھ ہی وہ بعث بعد الموت یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ایک انسان دنیا میں مر جاتا ہے، گل سڑ کر وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اجزاء زمین میں اور مٹی میں رل مل جاتے ہیں، تو پھر اب دوبارہ اس کو کل قیامت میں اسی حالت میں کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اس طرح کفار مکہ کا یہ کہنا تھا، اور وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے اس انکار کا جواب قرآن پاک میں کئی انداز میں اور کئی آیات میں دیا ہے کہ اللہ پاک اول بار بھی پیدا کرتے ہیں، آخر میں بھی زندہ کریں گے۔ اس طرح کئی آیات قرآنی میں اللہ پاک نے ان کے اس انکار کا اور اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ پاک کل قیامت میں انسانوں کو زندہ کریں گے۔ ایسے ہی اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم کل قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے۔ بلکہ 29ویں پارے کی ایک سورت میں بھی اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں ذکر فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جب ہم کل قیامت میں انسانوں کو زندہ کریں گے تو ان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ اور پورے جس حالت میں دنیا کے اندر ہے، آخرت میں بھی وہ پورے اور فنگر پرنٹ بھی اسی طرح زندہ کریں گے اور ہم اس کو ظاہر کریں گے۔ بہرحال ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور کل قیامت میں اللہ اسے دوبارہ زندہ کریں گے، جس کی کیفیت حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی ہے۔ جلالین شریف کے حاشیے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے، تو مردہ انسانوں سے یہ کہیں گے کہ ایتھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ان اللہ یأمرکن ان تجتمعن، کہ اے ہڈیوں، اے بوسیدہ ہڈیوں اور اے منتشر گوشت، اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے کہ تم سب اپنی اصلی حالت پر جمع ہو جاؤ۔
لہذا یہ سنتے ہی تمام انسان اپنی اصلی حالت میں زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے بعث بعد الموت کہ کل قیامت میں اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھ رہے ہیں ان کے وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار، ان کے اثرات۔ ما قدمو کا مطلب یعنی وہ اعمال جو انسان نے خود اپنی زندگی میں کیا، اپنے زندہ ہونے کی حالت میں جو اعمال انسان نے دنیا میں کیا ہے اور کر کے اس نے آگے بھیج دیا، اور وہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گئے۔ ما قدم، چاہے وہ اچھے اعمال ہو چاہے برے اعمال۔ اور وہ آثارہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اثرات، ان کے آثار۔ اس کا مطلب یہ ہے آثار کا، اس کے دو مطلب ہے آثار کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان نے اپنے مرنے کے بعد جو اعمال اور جو کام دنیا میں چھوڑ کر گیا، چاہے وہ اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں، اپنی زندگی میں کچھ کام اس نے ایسے کیا کہ اپنی موت کے بعد اس نے اس دنیا میں ان کو چھوڑ کر گیا۔ جیسے اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد کی تعمیر کر دیا، مدرسے کی تعمیر کر دیا، پانی کا انتظام کرنے کے لیے کنواں یا بورویل بنا دیا، صدقہ جاریہ۔ اپنا کوئی علم چھوڑ کر گیا، کتاب لکھ کر گیا، ہدایت کے دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کر کے گیا، ان سب اعمال کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال لکھنا بند ہو جاتے ہیں، لیکن تین اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، او علم ينتفع بھی، کوئی علم چھوڑ کر گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح يدعو له، اپنے مرنے کے بعد اپنی نیک اولاد چھوڑ کر گیا کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہو، ایصال ثواب کر رہی ہو، تو ان سب کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس نے برے کام کر کے گیا، غلط کام کر کے گیا، فحاشی کا اڈا بنا کر گیا، کوئی ظالمانہ قانون اور اصول بنا کر چلا گیا، تو برے کام بھی اگر چھوڑ کر گیا تو برے کام کا وبال اور گناہ اس کے نامہ عمل میں اس کی موت کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ دونوں باتیں ہیں کہ کوئی اچھا کام کر کے گیا اور لوگ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد دوسرے لوگ اس کے اس اچھے کام کو اپنا رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے اچھے کام پر عمل کر رہے ہیں، تو اس عمل کا ثواب اس مرنے والے کو بھی ملے گا اور ان لوگوں کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے کوئی گناہ کا کام چھوڑ کر گیا، کوئی برا کام چھوڑ کر گیا اور لوگوں نے اس کو اپنا لیا، اس کو فالو کر لیا، تو اس کا گناہ اس مرنے والے کو بھی ہوگا اور ان لوگوں کو بھی ہوگا جنہوں نے اس کے گناہ کے کام کو اپنایا اور اس پر عمل کیا ہے۔ آخری بات، وہ آثارہم کا دوسرا مطلب کہ یہ ہے، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے اثرات، اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے جو قدم اٹھتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے لیے آدمی اپنے گھر سے جو چلتا ہے، تو یہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، یہ پیر جو مسجد کی طرف چلتے ہیں، اس کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کے گھر مسجد سے زیادہ دور ہوتے ہیں، تو وہ جتنے قدم مسجد کی طرف چلتے ہیں
اتنا ثواب ان کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بنو سلمہ۔ وہ مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے دور رہتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد آس پاس جگہ خالی ہوئی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد اور مسجد نبوی کے قریب میں اپنے گھر منتقل کرنا چاہتے ہیں، ہم دور سے نزدیک آنا چاہتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے گھروں پر ہی رہو، جہاں تمہارے گھر ہے وہیں پر رہو، اور وہاں سے تم چل کر آؤ گے نماز کے لیے مسجد نبوی میں، تو ان قدم کے چلنے کا اور وہاں سے یہاں تک آنے کا تم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تمہارے پیروں کے نشانات پر تمہیں ثواب ملے گا۔ تو آثارہم سے یہ بھی مراد ہے کہ مسجد کی طرف چلتے ہوئے جتنے قدم اٹھتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر ہمیں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسجدوں کی طرف چلنے کی، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔